अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये बहुत ही बड़ी आवाम के लिए खुशखबरी है जब बिल्कुल मायूसी छा गई थी कि मैंडेट पर डाका डाल गया है और अब इस पर मट्टी डाली जा रही है। एक नहीं बल्कि दो अच्छी खबरें हैं। इन दो अच्छी खबरों पर आने से पहले मुझे जो सबसे ज़्यादा तशवीश है मैं पहले उस पर बात करना चाहता हूँ। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की रेड लाइन इंडिया क्रॉस कर रहा है पिछले 3 सालों से और हमारे मिसाइल पड़े पड़े जंग आलूद हो रहे हैं। हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान भारत के साथ दोस्ती करना चाहता है, भारत पाकिस्तान से दोस्ती नहीं चाहता, क्योंकि कुछ आलमी कुव्वतों ने पाकिस्तान को कहा है कि आपके साथ अब डील तब होगी जब आप भारत से दोस्ती करेंगे, मतलब गुलामी करेंगे। अजीत डोवल से जनरल फैज़ हमीद की 2020 में मुलाकातें हुई थी। जनरल फैज़ ने वहाँ पे तय किया था कि मोदी पाकिस्तान आएगा, इमरान खान से उसकी मुलाकात होगी, कश्मीर पसे पुश्त डाला जाएगा, तिजारत पे सिर्फ बात होगी। इसको इमरान खान ने रोक दिया था। अब 2020 को आपने बिल्कुल गौर से समझना है, क्योंकि इसका बड़ा जिक्र आने वाला है। जो रिपोर्ट जारी की है दी गार्डियन ने, उसके मुताबिक जो उन्होंने कहा है वो कहते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसियों से खुद हमारी बात हुई है, हमने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं। जब पुलवामा का हमला हुआ भारत के ऊपर 2019 में, तो फैसला हुआ गवर्नमेंट के लेवल पर भारत में कि जिस तरह सऊदी अरब ने तुर्की में जमाल खशोगी को कत्ल किया था, हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। जो हमारे टारगेट्स हैं, जो लोग हमारे खिलाफ हैं, हम उनको जिन ममालिक में वो रह रहे हैं वहीं अंदर जाके कत्ल करें। ये फैसला हाईएस्ट लेवल पे हुआ। ये गार्डियन का आर्टिकल कल कह रहा है। तो भारतीय इंटेलिजेंस से मालूमात लेकर गार्डियन ये आर्टिकल लिख रहा है। गार्डियन का ये भी दावा है कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस से भी हमने मालूमात ली हैं और वो भी ये तस्लीम करते हैं कि भारत ये काम कर रहा है। अब इसमें इन्होंने जिक्र किया है 2020 का। कहते हैं कि पाकिस्तान में नामालूम अफराद ने कम अज कम 20 लोगों को कत्ल किया 2020 से लेकर अब तक। लेकिन इसमें ज्यादा परेशान कुन बात यह है, वो लिखते हैं कि इन किलिंग्स में राइज 2023 में हुआ, जहां पे 12 लोग मारे गए। यानी भारतीय एजेंसी रॉ पाकिस्तान में धड़ल्ले से कत्लो गारत कर रहा है। यूएई में उनके स्लीपर सेल्स हैं जो पाकिस्तान में लोगों को पैसे दे के ये काम करवा रहे हैं। अब 2023 में सबसे ज्यादा कत्ल भारत ने पाकिस्तान में करवाए हैं। 2023 में 9 मई का वाकया भी हुआ। बहरहाल तफसीलात में मैं नहीं जाता। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां इमरान खान को दबाने में, उसकी पार्टी को तोड़ने में मसरूफ थी, भारत हमारी रेड लाइन क्रॉस करके हमारे लोगों को कत्ल कर रहा था। बहरहाल अब आते हैं अच्छी खबर की तरफ। खबर ये आई है कि जो ट्रिब्यूनल्स बन रहे हैं इलेक्शन उज़रदारियां देखने के लिए, आपको पता है कि अमीर खान भट्टी ने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर मट्टी पाव पॉलिसी के तहत सिर्फ 2 जजेस को ट्रिब्यूनल में रखा था कि ये देखेंगे। बहरहाल ये मुख्तलिफ शहरों में 8 जजेस काम करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये अच्छा है कि जजेस बैठेंगे ट्रिब्यूनल में और उनकी बात सुनी जाएगी। फिर 2 अच्छी चीज़ें सामने आई। कम अज़ कम 2 ऐसी सीटें हैं जिन पर नून लीग को दोबारा गिनती करवा के जितवा दिया गया था। अब हाई कोर्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन का वो फैसला मुअत्तल किया गया है और तहरीक इंसाफ की जो पहले लोग जीते हुए थे उन सीटें, उनको बहाल किया गया है। एक MNA की सीट है और एक MPA की सीट पे ये हो चुका है। इसका मतलब यह है कि अदलिया ने स्टैंड लेना कुछ ना कुछ शुरू कर दिया है। वरना प्लान क्या था कि तहरीक इंसाफ से मजीद सीटें लेकर अपनी 2/3 अक्सरियत पूरी करनी है और उसके बाद जब 2/3 अक्सरियत हो जाएगी तो काजी को एक्सटेंशन देनी है। अगर अदलिया खड़ी हो जाती है, अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाती है, बाकी अदलिया से भी आती है, तो काजी साहब के लिए एक्सटेंशन लेना इतना आसान नहीं होगा। ऐसे में एस्टेब्लिशमेंट के जेर साया पाकिस्तान बार कौंसिल ने काजी साहब को निकलने का एक राह फरार दे दी है। पाकिस्तान बार कौंसिल की बड़ी तारीफें कर रहे थे काजी साहब। जब सुप्रीम कोर्ट बार का जो हेड था, सदर, इलेक्शन से जीता था आबिद जुबैरी, तो काजी साहब उनको आड़े हाथों लेते थे। अब नून लीगी बन गया क्योंकि तो प्यार मोहब्बत है। इसी तरह पाकिस्तान बार कौंसिल से भी उनका रिश्ता यही है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने कोई 10-12 दिन बाद इजलास किया है, मीटिंग की है और उसमें उनका एलामिया यह है कि जो बेंच बैठा हुआ है सोमोटो का, ये भी केस का फैसला जल्दी करे। मतलब आप हाजिर सर्विस जजेस का एक कमीशन बना दें, वो इन्वेस्टिगेट करे और उसके बाद जो भी होगा वो देखा जाएगा। मतलब कमीशन खेलो। हालांकि अगर काजी साहब संजीदा हुए और काजी साहब ने जजेस को मौका दिया अपने इल्जामात बयान करने का, या उनके वकला के जरिए उनको मौका दिया,
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے پاس طاقت ہوتی ہے جس کے تحت وہ کسی کو بھی توہین عدالت میں بلا سکتے ہیں. یہ جن بھی افسران نے، جن نامعلوم افراد نے ججز کو دھمکیاں دی ہیں، سارا کچھ کیا ہے، ان سب پہ توہین عدالت کی سپریم کورٹ میں کارروائی ہو سکتی ہے اور ان سب کو فارغ کیا جا سکتا ہے، ان سب کو جیلوں میں ڈلوایا جا سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ قاضی صاحب کیونکہ خاکی قاضی ہیں اس لیے وہ ایسا نہیں کریں گے. اور یہ مجھے کمیشن کی طرف ہی جاتا معاملہ دکھائی دے رہا ہے کہ قاضی صاحب ایک بار پھر کمیشن کی طرف بات لے جائیں گے. اس بار صرف یہ ہو سکتا ہے کہ کمیشن حکومت ہی بنائے لیکن حاضر سروس ججز ہوں گے اس میں، اور پھر کہا جائے گا کہ چلو کمیشن کھیل لو 2-4 مہینے، اور اس کے بعد ایک اور کمیشن کی رپورٹ بند کمروں میں دراز کے اندر ڈال کے اس پر ڈسٹ پڑنے کے لیے چھوڑ دی جائے گی. تو اس میں سے تو یہ نکل کر آئے گا. لیکن ظاہر ہے کہ دباؤ موجود ہے، عدلیہ دباؤ کے اندر ہے. کتنا دباؤ ہے سوشل میڈیا کا یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. حاجن صاحبہ کیا کہتی ہیں آپ ذرا سنیں کہ وہ تحریک انصاف یا عوام جو سوشل میڈیا پر ہے ان کی طاقت سے کتنے خوفزدہ ہیں اور وہ کن کی نمائندگی کر رہی ہیں، یہ آپ اچھے سے جانتے ہیں. تو یہ ذرا سنیے گا. سوشل میڈیا ایک بھرپور طاقت ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے، جسے پاکستان کی کوئی اور سیاسی جماعتیں وہ نہ تو سوشل میڈیا کے اوپر ان کا اتنا عبور ہے، نہ ان کا اتنا ہولڈ ہے، نہ ان کا اتنا قابو ہے، نہ ان کا کنٹرول ہے. بلکہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف اور باقی جو ساری سیاسی جماعتیں ہیں وہ مقابلے پہ بھی آ جائیں، یہاں تک کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کا بھی اپنا کوئی ونگ ہے وہ بھی مقابلے پہ آ جائے تو تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ونگ کو کوئی مات نہیں دے سکتا. یہی پاکستان تحریک انصاف کی اصل طاقت ہے، یہی وہ قوت ہے جو کہ ود پیسج آف ٹائم پچھلے کچھ سالوں سے پاکستان تحریک انصاف نے بڑھائی ہے. بڑھاتے بڑھاتے یہاں تک وہ لے کے آئے ہیں کہ اب یہ ایک نئی اسٹیبلشمنٹ کا روپ دھار چکی ہے. جی، تحریک انصاف کی سوشل میڈیا نئی اسٹیبلشمنٹ کا روپ دھار چکی ہے. اگر تمام سیاسی جماعتیں یہاں تک کہ فوج اپنے میڈیا سیل یعنی سوشل میڈیا سیل کے ساتھ مل کے بھی آئے تو وہ تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آسمہ شیرازی کہہ رہی ہیں جو ان کی خاص صحافی ہیں. یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ پیغام کہاں سے آیا، میں بھی جانتا ہوں. اس لیے اطلاعات یہ ہیں کہ سوشل میڈیا کو لے کر بڑے ڈریکونین قوانین بنانے کا فیصلہ ہو رہا ہے، اور یہ قوانین شہباز سرکار بڑی آسانی سے بنا دے گی. اور وہ قوانین ایسے ہوں گے کہ پھر کوئی بندہ چیں چوں بھی کرے گا، کوئی ہلکی سی ٹویٹ بھی کرے گا تو غائب ہو جائے گا، ہلکی سی یوٹیوب پہ ایسی کوئی ویڈیو یا ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنائے گا تو بندہ غائب. یہ اس طرح کرنے جا رہے ہیں. ایک ڈریکونین لا آپ کے سامنے آئے گا جو کھڑا ہو جائے گا اور جو پیکا کو بھی پیچھے پھینک دے گا. فی الحال ان کے یہ منصوبے ہیں کیونکہ ان کو خوف پڑا ہوا ہے کہ ہم تحریک انصاف کے سوشل میڈیا یا جس کو یہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا کہتے ہیں اس کو شکست نہیں دے سکتے. حالانکہ یہ عام عوام ہیں اور یہی بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ عام عوام ہیں جن کو زبان دے دیا ہے سوشل میڈیا نے. یہ پہلے گھروں میں بیٹھتے تھے، چوکوں چوراہوں میں بات کرتے تھے، کوئی دکان پہ کھڑا ہو کے بات کرتا تھا، کوئی ڈھابوں پہ، مگر اب وہی بات سوشل میڈیا پر آ گئی ہے. پہلے آپ کو گالیاں گلیوں میں پڑتی تھی، چوکوں چوراہوں میں پڑتی تھیں، اب آپ کو یہ گالیاں سوشل میڈیا پر پڑ رہی ہیں. آپ کے کرتوت ٹھیک ہوں گے یہ گالیاں ختم ہو جائیں گی. سوشل میڈیا کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ تحریک انصاف کے اندر بھی ڈیوائیڈ ہے. کوئی اپنے گروپ بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، آئی ڈونٹ نو کیا کچھ ہو رہا ہے. بہرحال یہ ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے غلط کام جاری رکھنے ہیں، اس لیے تحریک انصاف کا سوشل میڈیا کہہ کے سوشل میڈیا کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا ہے. اگر تو انہوں نے اپنے کرتوت ٹھیک کرنے ہوتے، جیسے ارشد شریف نے کہا تھا کہ اگر آپ کو آئینے میں اپنی شکل بری لگتی ہے تو آئینہ مت توڑیں، اپنے چہرے کے خد و خال ٹھیک کریں. میں بھی یہ بات دہراتا ہوں کہ اگر آپ کو سوشل میڈیا برا لگتا ہے تو سوشل میڈیا آئینہ ہے جو آپ کو آپ کے مکروہ چہرے دکھا رہا ہے. دیکھیں ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ تک نہیں کر سکتا ایک ادارے کا اکاؤنٹ. گورنمنٹ کے بہت سارے اکاؤنٹس ہیں جو ٹویٹ کرتے ہیں تو رپلائی بند کر دیتے ہیں. کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ عوام کی آواز سے ڈرے ہوئے ہیں، کیونکہ ووٹ پہ ڈاکہ مار کے یہ حکومت بنائی گئی ہے. میں آپ کو سمپل بتا دوں، یہ جو بڑی بڑی بڑکیں مار رہے ہیں کہ اداروں سے لڑائی کر دی عمران خان نے، عوام خلاف ہو گئی. سمپل حال تھا، عوام کا مینڈیٹ عوام کو لینے دیتے. اگلے دن ادارہ ایک ٹویٹ کرتا جیسے 2018 میں کی تھی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. فیئر الیکشن ہوتا، جو ووٹ جس کو عوام نے ڈالا تھا وہ جیت کر حکومت بناتا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اداروں کے خلاف جو عوام کے دل میں نفرت ہے
وہ 50% اسی دن کم ہو جانی تھی، لیکن کیونکہ اپنے کرتوت ٹھیک نہیں کرنے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کو تسلیم کر کے ہماری عزت کرو، یہ نہیں کہ ہم اپنے کام ٹھیک کر لیں گے پھر آپ ہماری بھی عزت کریں۔ تو یہ وہ دور ہے جب اولاد اپنے ماں باپ کو بھی کہتی ہے کہ رسپیکٹ دو، تب جواب میں رسپیکٹ ملے گی۔ ایک دور ایسا آ گیا ہے، آپ کو انکنڈیشنل پیار محبت کی عادت پڑی ہوئی ہے پچھلے 75 سالوں سے، اور عوام کا قصور ہے، انہوں نے آپ کی عادتیں بگاڑ دی ہیں۔ اب انکنڈیشنل پیار کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، اپنی عادتیں ٹھیک کر لیں، عوام آپ کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور پھر میں بات کہوں گا کہ بھارت پاکستان کی ریڈ لائن پہ بار بار چیلنج کر رہا ہے، خدا را بھارت کو جواب دیں۔ آپ کبھی افغانستان میں گھستے ہیں، کبھی ایران جا کے گھستے ہیں، بھارت ہمارا دشمن ہے، مکار دشمن۔ ہمیں مطالعہ پاکستان میں آپ نے پڑھایا تھا، مکار دشمن نے 1965 میں رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیا۔ تو مکار دشمن سے مقابلہ کریں، سیکیور کریں اپنے علاقوں کو، اپنے شہریوں کو سیکیور کریں۔ بے شک کوئی گناہ گار ہو، کوئی شہری دہشت گردی میں ملوث ہو، اس کو فیئر ٹرائل ملنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں انٹیلیجنس ایجنسیوں کو کہ آؤ مار لو لیکن ہمارے ساتھ دوستی کر لو، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے ملک چلانے کا۔ یہ جو گارڈین نے آج چھاپی ہے پوری رپورٹ، یہ آپ کے خلاف پوری چارج شیٹ ہے، اس پر لوگوں کے کورٹ مارشل ہونے چاہیے، اس پہ لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جانا چاہیے اور جیلوں میں ڈالنا چاہیے۔ لیکن پاکستان میں کیونکہ احتساب نہیں ہوتا اس لیے ایسا نہیں ہوگا۔ 2023 میں تحریک انصاف کو توڑا لیکن را کو کھل کے کھیلنے کی اجازت دی، تو ملک دشمنی کون کر رہا ہے یہ فیصلہ ناظرین کرام میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔